ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ عدم اعتماد جو ہے اس کو پہلے نپٹائے، اور اس کے بعد جو نئی حکومت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کب ہوگا۔ گیلانی صاحب یہ فرمایا صاحب کہ کل سے یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ اپوزیشن قائدین کے خلاف فارن فنڈنگ لے کر حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں غداری کے مقدمات ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے 1 لاکھ کارکنوں کو بھی بلانے کی بات کی ہے۔ ایک تصادم کا خطرہ یا اس طرح کا کوئی خدشہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے فارن فنڈنگ کیس کا کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کرنا۔ نہیں، فارن فنڈنگ آپ لوگوں نے لی ہے، امریکہ سے پیسے لیے حکومت گرانے کے لیے۔ یہ فارن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو اتحادی جمہوری وطن پارٹی یا اس سے ہٹ کر جو باپ پارٹی ہے، اور اس سے بھی ہٹ کے جو MQM جماعت ہے، وہ تو ان کے اتحادی تھے۔ اپنے اتحادیوں پہ اس قسم کے سنگین الزامات لگانا اور وہ بھی آخر میں لگانا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دے آر آل آنریبل پیپل، اور یہ جو لوگ ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، یہ پہلے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں، بعد میں بھی ہوتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے ان کے اوپر یہ کہنا کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کے ذریعے کیا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں جو بہت ہی حیثیت میں پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے اوپر کیا آپ الزام لگا سکتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ جو PTI ترین صاحب نے عمران خان صاحب کو قائل کیا کہ الیکٹیبل لوگ نہیں آئیں، جب الیکٹیبل لوگ آئیں گے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے کتنے لوگ تھے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے؟ آدھی کابینہ ابھی بھی میری ہے جو بیٹھی ہے۔ تو ہم نے کبھی کہا، ہم نے کوئی ان کے خلاف بات کی، ہم نے کسی کے شان میں گستاخی کی؟ ٹھیک ہے، ان کا ہمارے ساتھ نہیں بنی، دے ہیو چینج دی پارٹی۔ اب انہوں نے پارٹی چینج کر لی، لا میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ پارٹی چینج آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کون سے ان کے گھروں کے بارے میں مظاہرہ کیا؟ ہم نے کون سے لوگوں کو اشتعال دلایا کہ آپ جائیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں؟ تو ہم تو آج بھی ان کو عزت اور احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے مخالف کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اس اوور کے میچ کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ میچ دے کے چلا جائے، وہ تو کہتا ہے میں آخری گیند تک کھیلوں گا۔ دیکھیں، یہ کرکٹ میں اور پالیٹکس میں فرق ہے۔ یہاں آخری گیند اب بچی نہیں ہے، اب تو صرف ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کو تکلیف نہ کریں، لوگوں پہ خرچہ نہ کریں، سرکاری وسائل استعمال نہ کریں۔ He ceases to be the Prime Minister of Pakistan۔ ان کو چاہیے کہ 172 لوگ ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، آپ تکلیف نہ کریں، ہم موقع دیں خدمت۔ سر، عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے 3 آفرز کی گئی کہ استعفیٰ دے دیں یا جو اعتماد آ رہی ہے وہ واپس لے لے گی اپوزیشن۔ تو کیا اپوزیشن سے بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ کیا تھا اور کیا راضی تھی کہ وہ کوئی ایسا پیچ اپ ہو جائے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ دیکھیں، ان کی وضاحت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ چکی ہے کہ ان کی ملاقات ان کی خواہش پہ، پرائم منسٹر کی خواہش پہ ہوئی تھی، تو لہٰذا یہ ان کی مبین بات ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپوزیشن یہ مجھے بتائیں کہ اگر وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے آنریبل طریقہ یہی ہے، جیسے عثمان بزدار نے دے دیا، اس نے بھی تو دیا ہے استعفیٰ۔ اور یہ بھی میں بتا دوں ٹیکنیکلی وہ بھی غلط ہے۔ جو آپ لیٹر ہیڈ دیکھیں گے اس پہ لکھا ہے کہ عثمان بزدار نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیا ہے، اور جو دستخط نیچے پرائم منسٹر نے گورنر کو بلا کے کہا لکھو کہ ایکسیپٹ دا ریزگنیشن، یہ کانسٹیٹیوشنلی غلط ہے۔ وزیر اعظم جب بھی اترتا ہے چاہے وہ آئینی طریقے سے اترے یا غیر آئینی طریقے سے، ان کی
مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ لوگ بتا رہے تھے کہ عمران خان کی مقبولیت گری ہے, عمران خان جلسوں سے بتا رہا ہے کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو آپ کیا اسیس کر رہے ہیں کہ وہ مقبول ہو رہے ہیں یا نیچے گر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلے میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں, جلسوں میں اور الیکشن میں فرق ہوتا ہے. جو جلسے ہوتے ہیں اس میں لوگ سب سننے آتے ہیں, اور آخری جلسے تو لوگ زیادہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سرپرائز دینا ہے. اور سرپرائز کیا دیا ہے؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر وہ انہوں نے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کی اسپیچ کی ہے تو وہ ایک جوک بنا ہوا ہے کہ عثمان گلزار کہتا ہے کہ جو وہ کاغذ لہرا رہے تھے وہ میرا استعفیٰ تھا. تو اس لیے کوئی ایسا نئی بات نہیں کی جو لوگ مطمئن ہو سکیں. انہوں نے وہی پرانی باتیں کی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں جو لیٹر ہے اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ میں خود وزیر اعظم رہا ہوں, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ میں منسٹر رہا ہوں, اسپیکر رہا ہوں, اور ایسے میں محمد خان جنیجو کے ساتھ وزیر رہا ہوں. لیٹر ہر بار آتے رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا پاکستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے سینکشنز تھے یا نہیں تھے؟ جب پریسلر امینڈمنٹ آئی تھی تو انہوں نے آپ کے اکنامکس کے اوپر بھی اور انہوں نے ڈیفینس پہ بھی آپ کے اوپر قدغنیں لگا دی. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیسی کے ساتھ اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے. میں پھر وہاں امریکہ گیا ایز اے اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان, اور میں نے کئی وہاں الیکٹڈ ممبر سے ملا, اور وہ جو پریسلر امینڈمنٹ تھی وہ انڈو ہو گئی اور براؤن امینڈمنٹ پاس ہو گئی اور پاکستان سے سینکشن اتر گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جو یہ کیبلز آتی ہیں یہ روٹین کا کام ہے, اس کو ہوا بنا دینا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا OIC میں ریپرزینٹیشن امریکہ کی نہیں ہوئی؟ کیا پرائم منسٹر یا فورن منسٹر ان سے نہیں ملے؟ اور اگر وہ ملے ہیں, کیا انہوں نے بیان نہیں دیا کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, they are playing to the gallery to divert the attention of media and the public towards conspiracy. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورن منسٹر آف پاکستان کو اس ایشو کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے جی بھائی, اور اس کو فورن آفس کے لیول پہ ڈیل کرتے. تو وہ انہوں نے ہماری فورن پالیسی کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت سے مسائل پیدا کیے. گیلانی صاحب, تحریک عدم اعتماد میں زرداری صاحب کا بڑا کلیدی کردار سامنے آیا ہے, لیکن بظاہر پیپلز پارٹی کو اس حکومت میں ملتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو باقی اتحادیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ڈیل کی گئی, کیا گارنٹی دی گئی, کیا اگلی باری زرداری کی کہیں سے گارنٹی ملی ہے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں, ہم نے کسی مقصد کے لیے یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے, اور نہ ہم کبھی بھی چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, ان کی میجورٹی تھی, اور ان کا ہی استحقاق تھا کہ پرائم منسٹر کمبائنڈ اپوزیشن ان کو پرپوز کرے. اور ہم نے منوان ڈیموکریسی کے مطابق ہم نے میجورٹی پارٹی کو آفر کی کہ آپ ہی حکومت بنائیں. اور پنجاب میں بھی میجورٹی پارٹی, ہمارے تو 7 ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے, جو میجورٹی پارٹی ہے دیٹس پیپلز پارٹی, دیٹس PMLN, تو ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ہی ملنا چاہیے. تو اس لیے کمبائنڈ اپوزیشن جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہے. اچھا گیلانی صاحب, آپ اسپیکر رہے ہیں, آپ پر بھرتیوں کا الزام تھا, آپ جیل بھی گئے. ابھی ریسنٹلی خبر یہ آئی ہے کہ 2 دن پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے 60 بھرتیاں کی ہیں, جو قوانین کو فالو نہیں کیا گیا. تو آپ کا جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کا بھی ازالہ کریں گے, احتساب کریں گے ان بھرتیوں کا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میرے اوپر الزام لگے کہ میں نے جابس دی, نوکریاں دی. میں نے پاکستانیوں کو نوکری دی ہے, میں نے کوئی باہر کے لوگوں کو نوکری نہیں دی. اگر میں نے دی ہے رولز کے مطابق میں نے دی تھی, کیونکہ اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹیز ہم نئے بنا رہے تھے, اور ہر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو سٹاف چاہیے تھا, اور ہم ان کو اسٹرینتھن کر رہے تھے.
अब देयर वर 2 laws in one country. चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली आइडेंटिकल ऑडिट पैरास थे. ही वॉज सेंट टू पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड आई वॉज सेंट टू द नैब. मगर मुझे कोई ग्रीवेंस नहीं है. जब मैं वजीर आजम बना तो मेरे दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था और मैं विक्टिमाइजेशन के खिलाफ. मैं समझता हूँ कि जो विक्टिमाइजेशन है ये जब तक यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क में उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और हमारा मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ माशी तरक्की का है. ये बताइएगा कि खातून एक सर आप बताइएगा क्या आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है उनको इस बहरान से निकाल पाने में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है अगर उनकी हुकूमत आ जाती है? देखें, पहली बात ये है कि आपने जो सवाल किया बिल्कुल आपने सही किया और उसके लिए हमें मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी. जब मैं वज़ीर आज़म बना तो आपको याद होगा मुझे 264 वोट मिले थे और अपोजिशन जो मेरे मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर थे वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, उनको 42 वोट्स मिले थे. और मैंने पहला ही जब असेंबली में खड़ा हुआ पहला ऑर्डर मैंने किया कि जो जितने भी सुपीरियर जुडिशरी के लोग नज़रबंद हैं उनको मैं रिहा करता हूँ और मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिलकर हमारा साथ दें, मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें और हम मुल्क को बहरान से निकाल सकें. तो उन्होंने मेहरबानी की उस वक्त और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं तारीख़ में पाकिस्तान की तारीख़ में यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. तो इसलिए मैं ये समझता हूँ तो हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं. हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर काम करे और हम कंबाइंड अपोजिशन को फुल सपोर्ट करेंगे ताकि मुल्क बहरानों से निकले. गिलानी साहब ये बताएंगे कि एक तो क्या पंजाब से भी मुत्तहिदा अपोजिशन कोई सरप्राइज दे सकती है, दूसरा इसमें आप ये भी ऐड करेंगे कि खान साहब कहते हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है. जो पिंडी से बयान आता है, बादल साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि हमारे तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसको मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं. तो हम कौन से बयान को जो है वो कंसीडर करेंगे ये दुरुस्त है? प्राइम मिनिस्टर किसी और तरफ जाते हैं, पिंडी से कोई और पैगाम आता है. अगर ये साजिश हुई है तो क्या खान साहब को फिर अमेरिकन सफारत खाना और उनके जो नाज़मन वो हैं उन्हें बेदखल तो नहीं कर देना चाहिए थी? देखिए, पहली तो बात है कि अगर साजिश हुई है वो कहते हैं तो उसके लिए क्या सबूत है उनके पास? क्या आपने इत्तेहादियों को पहले इल्ज़ाम लगाया है? जो इनको 3-3.5 साल इनके साथ रहे हैं वो समझें कि वो साजिशी थे, उन्होंने अमेरिका का साथ मिलकर ये काम किया है. ये मुझे बताएं कि अगर आज कंबाइंड अपोजिशन बनी है तो ये अमेरिका ने बनाई है. तो हमारे ऊंच नीच आते रहे, हमारे शुरू से ताल्लुकात अमेरिका से थे और इंडिया के थे वहाँ रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, और हमारे ऊंच नीच हमेशा आती रही है और मुल्कों के रिलेशनशिप जो है उसमें आती रहती है. ये गुफ्त शरीफ के साथ, डायलॉग के साथ बेहतर हो सकते हैं, ना कि इन बयानबाजी के जरिए. अच्छा गिलानी साहब ये बताइएगा कि जो बात आपने कही है कि जो आज जनरल बाजवा साहब ने, आपका मैं मतलब समझ गया था कि जो वो कह रहे हैं वो सही है या जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सही है. जो जनरल बाजवा कह रहे हैं वो सही है. अच्छा गिलानी साहब ये बताइएगा कि पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है. वफाक में जो शहबाज शरीफ का नाम है जबकि पंजाब में उनके बेटे का नाम है, तो क्या आप पंजाब में उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने बहुत कोशिश की और उन्होंने कायल किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आप चीफ मिनिस्टर बना दें. तो उन्होंने, उनके लिए बहुत मुश्किल था, मगर उसके बावजूद कंबाइंड अपोजिशन की इंसिस्टेंस पे उन्होंने वो बात मान ली. और दूसरे दिन अगर उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरफ से नहीं लड़ता तो अब बताएं उसमें हमारा कसूर तो नहीं था. तो हमने तो बिल्कुल उनको खुला हमने सपोर्ट का ऐलान किया और जरदारी साहब ने उनको सपोर्ट की बात की. अब हम कंबाइंड अपोजिशन है और वी कांट चेंज आवर स्टांस कि जब अभी तक हम नो कॉन्फिडेंस में हम हैं तो हम कैसे अपना स्टांस चेंज करें.
سر یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کے تمام ممبر کو بھی اسمبلی ڈیزائن کر جاتے ہیں تو کتنے ممبر سے نیا پی ایم منتخب ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو انفارمیشن کریکٹ لینی چاہیے. اگر وہ یہ کہیں کہ میں اسمبلی توڑنا چاہتا ہوں, وہ نہیں توڑا, کیونکہ عدم اعتماد سے پہلے یہ کر سکتے تھے, آپ وہ نہیں کر سکتے. نمبر 2, آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ریزائن کریں, اور ان کے کہنے پہ کتنے ان کی بات مانیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک. تو ہمارے پاس 175 and 22 کتنے ہو گئے؟ 197 لوگ ریزائن نہیں کریں گے, اور جب ان پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ آپ ریزائن کریں, ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ نہیں کریں گے. تھینک یو, بہت شکریہ. جو مستقبل کے وزیر اعظم ہیں آپ کے شہباز شریف, انہوں نے کہا کہ ہم تو بیکار ہی ہیں, ہم کوئی فائنانس نہیں لے سکتے. اس پر اپوزیشن کیا کہتی ہے, آپ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ کس قسم کی میں بات سمجھ نہیں کل انہوں نے پروگرام میں کہا کہ ہم تو بھکاری ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. امریکہ کے حوالے سے خاص بات یہ, تو پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقع؟ اچھا وہ میں بتاؤں آپ کو, انہوں نے ایک پروورب کہا ہے کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزر. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے انٹر ڈپینڈنس پہ چل رہی ہے, کوئی سوورن نہیں ہوتا, ایک دوسرے پہ ان کا انحصار ہوتا ہے. دس از دی پارٹ آف پالیٹکس, ڈپلومیسی. اور ہر آدمی, اب آپ دیکھیں یورپین یونین ہے, انہوں نے جی ایس پی پلس کے لیے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ اگر ابھی آپ کے پاس کلپنگز ہوں گی, میرے پاس تو ابھی بھی ہے, کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکال دیں, تو اس پہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ میں کیسے نکال سکتا ہوں کہ یورپین یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور بلینز کے ہمارے باہر ان کے ساتھ کاروبار چل رہا ہے, اور میں ان کو نہیں نکال سکتا. تو یہ ان کو سینسیبل انہوں نے جواب دیا تھا. تو ابھی بھی اگر کوئی ایسی بات تھی, ان کو الیکشن کا یہ ایک سٹانس نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عالمی سازشیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کا ملک جو ہے کتنی مشکل میں ہوگا. تو اس لیے مجھے کسی قسم کا قطعاً کوئی اس چیز پہ میں ٹرسٹ نہیں کرتا, کیونکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا آپ کے ساتھ جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ آپ کے نبھاؤ کے ساتھ ہوتا ہے. یو کین چینج دا اسٹانس. اور آپ کی پھر ڈپلومیسی کیا ہوئی کہ اگر آپ لوگوں کو ناراض کریں اور ان کو گفت و شنید کے ساتھ, ڈائلاگ کے ساتھ ان کو اپنے موقع پر نہیں رہیں. بہت شکریہ. کوئی اور بھی ہو تو پوچھیں, کیونکہ میرے جانے کے بعد میرا ایک سوال ہے. آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان عوامی پارٹی اب آپ کی اتحادی بن چکی ہے, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جو مختلف آپشن تھے, اسپیکر, چیئرمین سینٹ, پھر صدر کی امپیچمنٹ, تو کیا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لانے کی شرط پر یہ شامل ہوئے ہیں؟ نہ لانے کی شرط پر بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہوئی ہے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی وہ ایک جمہوری پارٹی ہے, اور ان کا جو ڈیسیژن ہے ان کی اپنی ہی پارٹی نے کیا ہے, اور اس میں کوئی شرائط ایسے نہیں ہیں. اور میں اپنے بارے میں صرف میں یہ بتا دوں کہ میں نے الیکشن لڑا تھا چیئرمین سینٹ کا, پہلے سینٹ لڑا تھا اور وہ قومی اسمبلی سے میں جیتا. مجھے 169 ووٹ پڑے اور 3 ووٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے. اگر میرے 3 ووٹ ریجیکٹ نہ ہوتے تو میں گولڈن نمبر 172 میں کراس کر گیا تھا. اور اس کے علاوہ جب میں وہاں سینٹ میں چیئرمین شپ کے لیے کھڑا ہوا, مجھے 49 ووٹ پڑے, اور بلکہ 50 پڑے, ایک میرا ریجیکٹ ہوا, ڈبل اسٹیمپنگ ہو گئی, تو 49 میں سے 7 ووٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے. تو میں عدالت چلا گیا. تو میں عدالت میں اپنا کیس لڑ رہا ہوں
صرف اس لیے لڑ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک جو بدنما یہ ایک دھبا ہوگا اس کو ہسٹری کو کریکٹ کرنے کے لیے میں وہاں گیا ہوں. اور کل کا بھی جو فیصلہ ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرٹیکل 69 کے پیچھے چھپ رہے ہیں گورنمنٹ کے جو پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ کی ناٹ بی چیلنج. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ دا میٹر بہت سبجیکٹس ابھی تو نہیں ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پروسیڈنگز تو اس وقت ہوتے ہیں کہ اگر اسپیکر اور یا چیئرمین صاحب پریزائڈ کر رہے ہیں یا ڈپٹی چیئرمین یا ڈپٹی اسپیکر پریزائڈ کر رہے ہیں. دیر از نو چیئرمین, دیر از نو ڈپٹی چیئرمین اینڈ دا ہاؤس از انکمپلیٹ. وہ آدھے ممبر اب بنے ہیں تو یہ تو الیکشن آف دا چیئرمین تھا اور پریزائڈنگ آفیسر واز فرام دا رولنگ پارٹی, ہی واز اے سینیٹر. اس کے مطابق کیا زرداری صاحب جوائنٹ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں صدارت کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ابھی وعدے وعید نہیں کیے. یہ تو کمبائنڈ اپوزیشن ہے, جو وہ فیصلہ کرے گی وہ اس کو ہم آنر کریں گے. سر آپ بڑی مشکل معاشی ہے اس پہ سنبھالیں گے اگر گورنمنٹ آپ کی آتی ہے تو مجھے کیسے آپ یہ سال یا 1.5 سال آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, 2008 میں جب میں پرائم منسٹر بنا تو اس وقت گلوبل ریسیشن تھا, کساد بازاری تھی, گورنمنٹ آپ کی آتی ہے تو مجھے کیسے آپ یہ سال یا 1.5 سال آپ کو ملے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, 2008 میں جب میں پرائم منسٹر بنا تو اس وقت گلوبل ریسیشن تھا, کساد بازاری تھی پوری دنیا میں, اور وہ صرف پاکستان میں نہیں تھی, پوری دنیا میں تھی اور پوری دنیا ہٹ کر رہی تھی. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام اپنی اکانومی جو ہے اس کو ڈائیورسفائی کر کے ایگریکلچر کی طرف لے گئے. ڈسپائٹ 2 floods and rains our food basket was full, اور ہمیں اتنا پراسپیرٹی ہو رہی تھی اور ہماری جو اجناس تھی ان کو ہم نے انٹرنیشنل پرائز دے دیے, اسمگلنگ بھی رک گئی اور آل ٹائم ہائی تھا گندم بھی, کاٹن بھی, اور اس کے بعد رائس بھی اور چینی بھی, وہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی. تو ہماری اکانومی اسٹیبل ہو گئی اور جو ہمارا کاشتکار تھا وہ خوشحال ہو گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اکنامک ریزلٹس ہیں, مگر انہوں نے جو میرے ہی وزیر تھے انہی سے کام لے رہے تھے. آپ دیکھیں کہ جو شیخ حفیظ صاحب تھے وہ میرے وزیر تھے, جو شوکت ترین صاحب ہیں یہ بھی میرے وزیر تھے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب کمبائنڈ اپوزیشن مل کر اسٹریٹجی بنائے گی تاکہ اس ملک کو جتنے دن یہ مزید رہیں گے یہ بحران پیدا کریں گے. جیلانی صاحب یہ جو آپ نے اپنے کیس کے لیے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم جو رولنگ پارلیمنٹ کے اندر آتی ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی کورٹ کے اندر. کل اگر ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر نے یہ رولنگ دے دی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے تو پھر بھی تو یہی صورت ہے آپ کی کہ کورٹ آپ چیلنج نہیں کر سکیں گے, تسلیم کرنی پڑے گی جو بھی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, کبھی منڈے بھی آتی ہے. تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے نااہل کیا گیا تو مجھے جو انہوں نے کنوکشن کی فیو سیکنڈ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ, اور پھر انہوں نے میرا کیس ریفر کر دیا ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. ایٹ دیٹ ٹائم واز فہمیدہ مرزا صاحبہ. ان کو انہوں نے دیا کہ آپ ڈٹرمن کریں کہ ویدر آئی ایم ہٹ انڈر آرٹیکل 62 اور 63 اور ناٹ. تو انہوں نے 1 مہینے کے بعد کنسلٹیشن کے بعد فیصلہ دیا کہ میں آرٹیکل 62 63 کے زمرے میں نہیں آتا. پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر میں نااہل کیسے کروں؟ نہیں, وہ بتانا چاہیے نا. پھر سو موٹو نوٹس دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اور انہوں نے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا. تو اس لیے جو پروسیڈنگ جو پارلیمنٹ کی جو زمرے میں آتی باتیں وہ اگر عدالتیں چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ سچویشن میں کیا آپ کو امپائر نیوٹرل نظر آ رہا ہے؟
जी अंपायर न्यूट्रल नजर आ रहा है। मैं तो पहले दिन से कह न्यूट्रल था। उस जब मैं सेनेटर बना, इवन जब चेयरमैन सेनेट में बना तो उसमें वो न्यूट्रल थे। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई ज्यादती की, उसका मकसद ये नहीं कि मैं उनके ऊपर